پتہ نہیں اس لڑکی میں اتنی اکڑ کیوں تھی۔ میں کون سا اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میری ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن جس طرح سے وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی، مجھے ایک ضد سی ہو گئی کہ اسے اتنی آسانی سے طلاق نہیں دوں گا۔ اسے اچھی طرح سے استعمال کروں گا جب تک میرے اندر کی پیاس نہیں بجھ جاتی۔ پتہ نہیں کیسا جام پلا کے گئی تھی اپنے حسن کا۔ میرے اندر تو جیسے طلب بڑھنے لگی، لگتا تھا ابھی بھی تشنا لب ہوں، حالانکہ کچھ دیر پہلے میں نیند کی شدت سے بے حال تھا، لیکن اب لگ رہا تھا کہ نیند آنکھوں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ میں ہوٹل کا کمرہ چھوڑ چکا تھا، گھر چلا گیا تھا، اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک پل میرا سکھ چین چھین رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا مجھے ہو کیا گیا ہے۔ پہلی بار تو کسی لڑکی کی رفاقت کا مزہ نہیں چکھا تھا، کئی بار لڑکیوں کے ساتھ رات گزاری تھی، لیکن صبح تک ساری خماری اتر جاتی تھی۔ یہ کیسی لڑکی تھی جس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد میں بے چین سا ہو گیا۔ جی چاہا وہ ابھی میرے کمرے میں آ جائے، میرے بے حد قریب۔ میں اس کی قربت کو مس کر رہا تھا، آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا لگ رہا تھا اسے سوچنا، اسے محسوس کرنا۔ شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ اسے اپنے اندر اتار لوں، اپنے اندر کہیں سمو لوں، اپنی روح میں اتار لوں۔ اس کا چہرہ، اس کے لمبے گھنے بال، اس کی روئی روئی آنکھیں، آنکھوں میں پھیلا کاجل۔ اف، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا، کبھی کسی لڑکی کے لیے ایسا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ لڑکی میرے حواسوں پہ سوار ہو چکی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا وقت پیچھے کو پلٹ جائے، جب میں اس کے بے حد قریب تھا وہاں جا کے وقت ٹھہر جائے۔ میں دل ہی دل میں شکر کر رہا تھا کہ اس سے نکاح کر لیا، ورنہ اتنی آسانی سے وہ دوبارہ میری دسترس میں نہیں آتی۔ ویڈیو تو وہ ڈیلیٹ کروا چکی تھی، دوبارہ کبھی مجھے اس کی ویڈیو بنانے کا موقع نہیں ملتا، اور پھر وہ میرے ہاتھ کبھی نہ آتی۔ اس بار وہ خود نکاح کر کے میرے جال میں بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ میں اسے اپنی چالاکی سمجھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے 2 دن گزارے، لیکن میرا صبر جواب دے گیا۔ 2 راتوں سے سو نہیں پایا تھا۔ میں نے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا، انزل کو کال کی، اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے کہا کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ کہنے لگی طلاق کب دے رہے ہو؟ میں نے کہا میری جان، طلاق چاہیے؟ اسی ہوٹل کے روم نمبر 107 میں آ جاؤ، دے دوں گا طلاق۔ کہنے لگی فون پہ دے دو، میں سن رہی ہوں۔ اس کی بات سن کے میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا ایسے نہیں انزل، ایسے نہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں دیکھتے ہوئے طلاق دینے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور میں یہ مزہ مس نہیں کرنا چاہتا۔ کہنے لگی ہوٹل کے کمرے میں نہیں آؤں گی، کسی ریسٹورنٹ میں آ جاؤں گی۔ شاید اسے یہ ڈر تھا کہ میں اسے پھر سے اپنے قریب نہ کر لوں۔ میں نے کہا طلاق چاہیے میری جان کو تو کمرے میں تو آنا پڑے گا، اور آج ہی آنا پڑے گا۔ سنو، جلدی آ جاؤ نا، یہ نہ ہو میرا ارادہ بدل جائے۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے یقین تھا وہ آئے گی، اسے طلاق چاہیے، اور مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن وہ نہیں آئی۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ میں نے سگریٹ جیب سے نکالی، سگریٹ پینے لگا۔ 1 2 3 4، ایک کے بعد ایک سگریٹ، سینے میں جیسے آگ سی دہکنے لگی۔ آ کیوں نہیں رہی تھی؟ میں پوری سگریٹ کی ڈبیا خالی کر چکا تھا۔ اس پر شدت سے غصہ آنے لگا۔ میرے اندر ایک آگ بھڑکنے لگی۔ پتہ نہیں کیا کر گئی تھی مجھے۔ میں اس کی قربت کے لیے سچ مچ تڑپنے لگا تھا۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی، کچھ تو الگ تھا، ورنہ میں کبھی کسی لڑکی کے لیے یوں بے چین نہیں ہوا تھا۔ اتنی شدت سے کسی کی طلب مجھے نہیں ہوئی تھی۔ 4 سے 5 گھنٹے گزر گئے لیکن وہ نہیں آئی۔ میں نے اسے فون کیا، اس نے فون بھی نہیں اٹھایا۔ دوسری بار کال کی تو وہ میرا نمبر بلاک کر چکی تھی۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلا۔ رف ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے اس لڑکے کو کال کی جسے پہلے میں نے انزل کی جاسوسی پہ رکھا تھا۔
اس کے باپ کی دکان اور گودام کا پتہ پوچھنے لگا، ساتھ ساتھ سگریٹ بھی پی رہا تھا۔ اس نے مجھے پتہ بتا دیا۔ وہاں کی گلی اتنی تنگ تھی کہ میری گاڑی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے گلی کی حالت دیکھی تو میرا جی متلانے لگا۔ عجیب سا ماحول تھا۔ میں آج تک کبھی ایسی چھوٹی تنگ گلیوں میں نہیں آیا تھا۔ جہاں میں نے گاڑی کھڑی کی وہاں پھل والے کا ٹھیلا تھا۔ میں نے وہاں سے پھل خریدا۔ اپنی اگلی چال کو سوچ کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ میں نے کافی سارے پھل لیے اور اس گلی میں چلا گیا۔ وہاں پہ عجیب و غریب قسم کے بچے تھے جنہوں نے قمیضیں اور شرٹیں بھی نہیں پہنی ہوئی تھیں، صرف نکر پہن کے گلی میں بھاگ دوڑ رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ یہ عمران صاحب کا مکان کون سا ہے؟ اس نے ایک دکان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کے اوپر رہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں نے ایک نظر اس دکان کو دیکھا اور اس کے اوپر بنے سیمنٹ کے اس گودام نما گھر کو دیکھا جس میں شاید میں زندگی میں کبھی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گیا تھا۔ سیڑھیاں بھی چھوٹی تھیں، چوڑی سی تھیں، کافی اونچی اونچی، پرانے زمانے کی لگ رہی تھیں۔ 2 افراد اکٹھے ایک ساتھ سیڑھی نہیں چڑھ سکتے تھے۔ کافی گھٹن زدہ ماحول تھا۔ میرا تو دم گھٹنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے میں وہ اونچی سیڑھیاں چڑھ کے ان کے دروازے تک پہنچ گیا۔ پرانا لکڑی کا بوسیدہ سا دروازہ۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ انزل نے کھولا۔ مجھے دیکھ کے وہ اتنی حیران کہ کوئی حد نہیں۔ شاید وہ توقع نہیں رکھتی تھی کہ میں اس کے گھر تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میں نے کہا اندر نہیں آنے دو گی کیا؟ میں نے پھل پکڑا ہوا ہے، بہت وزنی ہے، چلو پیچھے ہٹو۔ لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ کہنے لگی تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا میرا سسرال ہے، اب یہاں آنے کے لیے بھی تم سے اجازت لینی پڑے گی۔ تم بیوی ہو میری، کچھ تو خیال کیا کرو۔ شوہر آفس سے تھکا ہارا سسرال پہنچا ہے اور بیوی اس سے سوال جواب شروع کر دے۔ چلو شاباش، پیچھے ہٹو۔ آج میں نے اپنے پیارے سے سسر جی سے ملنا ہے جنہوں نے ایک نایاب ہیرا پیدا کیا ہے۔ وہ بہت حیران تھی۔ میں نے اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ مجبوراً اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ سامنے چارپائی تھی جہاں اس کے والد لیٹے ہوئے تھے۔ کافی نحیف سے تھے، کمزور اور لاغر قسم کے، کافی بوڑھے تھے، یا شاید غربت اور بیماری نے انہیں عمر سے پہلے کافی بوڑھا کر دیا تھا۔ مجھے دیکھ کے حیران ہوئے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے انزل بیٹا کون آیا ہے؟ میں نے کہا میں انزل کا۔ اتنا کہہ کے میں نے انزل کی طرف دیکھا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا، مجھے التجائیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا باس، انزل کا باس ہوں۔ کہنے لگے اچھا اچھا، انزل بیٹا بتایا نہیں تم نے تمہاری نوکری لگ گئی؟ وہ انزل سے پوچھنے لگے۔ میں نے کہا میں اس کا پرانا باس ہوں۔ میں نے وہ سارا پھل ان کی چارپائی پہ رکھ دیا۔ بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے بیٹے اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا بس مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے سوچا خیریت پوچھ لوں۔ کہیں بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی ہوگی؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ چھوٹا سا صحن تھا، ایک کونے میں ایک باورچی خانہ چھوٹا سا بنا ہوا تھا اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہ کہنے لگے انزل بیٹا کرسی لے کے آؤ۔ وہ کہنے لگی جی ابا لا رہی ہوں۔ وہ اس چھوٹے سے کمرے میں گئی اور ایک پلاسٹک کی کرسی لا کر چارپائی کے سامنے رکھ دی۔ میں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اور سنائیں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کہنے لگے بس طبیعت کا کیا کہوں، دل کا مریض ہوں، بس اپنی بچی کو پریشان کر رکھا ہے، یہ بیچاری میرے لیے بھاگ دوڑ کرتی رہتی ہے۔ کہنے لگے انزل بیٹا یہ پھل اٹھا کے باورچی خانے میں رکھ دو اور اپنے باس کے لیے چائے بنا کے لاؤ۔ کہنے لگی نہیں ابا، چائے کہاں، یہ ہم غریبوں کے گھر کی پئیں گے، ان کے شایان شان ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور شاید انہیں ہمارے گھر کی چائے پسند بھی نہ آئے۔ کہنے لگی آپ کس کام سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں تمہارے ہاتھ کی چائے پی لوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جاؤ جا کے چائے بناؤ، بات تو میں تمہارے ابا سے کرنے آیا ہوں، تم سے نہیں۔ میری بات سن کے اس کی جان لبوں پہ آئی۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے سے اپنا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ سچ پوچھیں اس میں بھی کمال لگ رہی تھی۔ میں چاہ رہا تھا اپنے لبوں سے
اس کی پیشانی پہ آنے والے پسینے کو پونچھ دوں، لیکن اس کی یوں جان نکال کے بھی بڑا مزہ آ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باورچی خانے میں چلی گئی۔ وہ بھی اسی صحن کے کونے میں بنا ہوا تھا، اس لیے جو بھی بات ہوتی وہ ضرور سنتی۔ کان تو اس کے یہیں لگے ہوئے تھے۔ اس کے ابا کہنے لگے، جی بیٹے کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، دیکھیں آپ کی بیٹی نے جب سے میرے آفس کی نوکری چھوڑی ہے میں بہت گھاٹے میں جا رہا ہوں۔ کئی بار انزل کو فون کیا ہے، اس سے معافی مانگی ہے کہ پلیز واپس آ جاؤ، میں سیلری بھی ڈبل کر دوں گا، لیکن پتہ نہیں کس بات کی ناراضگی ہے۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ پتہ نہیں اس نے اپنے باپ کو کیا بتایا تھا۔ کہنے لگے، دیکھیں میری بیٹی کو اپنی عزت بڑی پیاری ہے۔ یہ سن کے تو میری جان نکلی تھی کہ پتہ نہیں اپنے باپ کو سچ بتا بیٹھی ہے کیا۔ کہنے لگے، آپ سب کے سامنے اسے یوں ڈانٹیں گے تو بچی کا دل تو خراب ہوگا نا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، یعنی اس نے یہ بتایا تھا کہ میں نے اسے ڈانٹا ہے۔ میں نے کہا، بس غلطی تھی اس لیے ڈانٹ دیا۔ کہنے لگے، میری بچی اس دن بہت روئی تھی، میں نے کبھی اسے اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے میں غریب ہوں، اسے سہولیات نہیں دے سکتا، لیکن کبھی آنسو بھی نہیں دیے، اس لیے میں نے کہا کہ چھوڑ دو، نہ کرو، تنخواہ بھی مت لینا۔ یہ سن کے پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ ہوا تھا۔ میں نے اپنی جیب میں سے بٹوا نکالا اور اس کی سیلری کی ساری رقم اس کے والد کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ وہ کہنے لگے، یہ کیا بیٹا؟ میں نے کہا، یہ اس کی سیلری ہے، اس نے محنت کی تھی، یہ اس 1 مہینے کی محنت کے پیسے ہیں۔ آپ انکار مت کیجیے گا، میں خود چل کے آیا ہوں اور میں معافی بھی مانگ رہا ہوں، پلیز انکار مت کیجیے گا، یہ رکھ لیں۔ تب تک وہ چائے بنا کے آ چکی تھی۔ اس نے میرے سامنے چھوٹی سی تپائی رکھی، پھر چائے لا کے اس پہ رکھ دی۔ پیسے اس نے اپنے ابا کے ہاتھ سے پکڑے اور میری طرف بڑھا دیے۔ کہنے لگی، سر یہ آپ واپس لے جائیں، میری وجہ سے آپ کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کر لیجیے گا، میں آپ سے کہہ کے آئی تھی۔ میں نے کہا، پلیز معاف کر دو، میں خود چل کے آیا ہوں آپ کے گھر، معافی بھی مانگ رہا ہوں، اب آپ مجھ سے ایسی بے مروتی نہ برتیں، ہو گئی مجھ سے غلطی، اب آئندہ نہیں ہوگی پلیز۔ اس کے ابا کہنے لگے، بیٹا رکھ لو، تمہارا باس خود چل کے آیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو پھر انکل میں کیا سمجھوں، یہ کل سے آفس آئے گی؟ میں چاہتا تھا ایک بار بس وہ آفس میں لگ جائے، آفس آنے لگ جائے بس۔ پتہ نہیں میں اسے روز دیکھنا چاہتا تھا، روز اس کی قربت چاہتا تھا، اور ایسا تبھی ممکن تھا جب وہ کسی نہ کسی بہانے میرے آفس آتی۔ وہ کہنے لگی، نہیں آئی ایم سوری، مجھے نوکری مل چکی ہے، آپ کا بہت شکریہ سیلری دینے کے لیے، آپ کا شکریہ۔ کہنے لگی، جتنی بھی ہے میرے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کو ڈبل سیلری دینے کو تیار ہوں۔ کہنے لگی، مجھے نہ تو اتنے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کے کام کی، میں اپنے کام سے بالکل مطمئن ہوں، آپ چائے پیجئے، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ اسے ضائع نہ کریں۔ میں نے کہا، میں بڑی فرصت سے آیا ہوں، کہیں نہیں جانا مجھے۔ پھر میں نے چائے اپنے لبوں پہ لگائی، پہلے گھونٹ پہ ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ چائے بالکل کڑوی تھی، اس کے مزاج کی طرح، شاید چینی کی جگہ نمک ڈالا تھا اس نے۔ پہلا گھونٹ جیسے میں نے اپنے اندر اتارا، یہ میں ہی جانتا تھا۔ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی، سر کیسی بنی ہے چائے؟ اس نے مجھے ساتھ جلایا تھا، اس نے چینی نہیں ڈالی تھی، اس نے کچھ اور ملایا تھا۔ میں نے کہا، پرفیکٹ، بالکل پرفیکٹ۔ میں نے بڑی مشکل سے چائے ختم کی۔ اس کے والد مطمئن تھے۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میرا اب آپ کی بیٹی کے ساتھ باس امپلائی والا رشتہ تو ختم ہوا، لیکن دوسرا رشتہ کافی گہرا ہے، اس رشتے کے ناطے سے پھر آؤں گا۔ یہ سن کر اس کے والد مجھے نافہمی سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، بیٹا میں سمجھا نہیں۔ میں نے انزل کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، بتایا نہیں تم نے اپنے ابا کو؟ انزل یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ میں نے کہا، انکل انسانیت کا رشتہ تو ہے نا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز انزل سے کہیے گا مجھے فون کر دے، نمبر ہے اس کے پاس، آپ پلیز بالکل بھی تکلف مت کیجیے گا، سمجھے میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، اوکے، اللہ حافظ۔
میں یہ کہہ کر اس کے والد سے ہاتھ ملا کے واپس جانے کے لیے قدم بڑھا چکا تھا۔ وہ میرے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچا، ایک دم سے پیچھے پلٹا۔ وہ شاید دروازہ بند کرنے آ رہی تھی۔ میرے یوں بے ساختہ پلٹنے پہ میرے بے حد قریب آ چکی تھی۔ مجھے یوں پلٹتا دیکھ کے وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن میں نے بازو سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ جہاں میں اور وہ کھڑے تھے وہاں دروازہ بالکل قریب تھا، اور وہاں سے اس کے باپ کی چارپائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی سی گلی نما جگہ تھی۔ میں نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور سارے فاصلے ختم کیے۔ وہ شاید میری اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے کہا، ہوٹل کیوں نہیں آئی تم؟ میرا لہجہ کافی سخت تھا، لیکن آواز کافی دھیمی تھی۔ کہنے لگی، چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا، کیسے چھوڑ دوں؟ نکاح کیا ہے تم سے، چھوڑنے کے لیے تھوڑی کیا ہے۔ اس نے اپنا آپ مجھ سے چھڑوایا۔ میں نے کہا، دیکھو، آج میں نے تمہارے باپ کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اگر تم ہوٹل میں مجھ سے کل ملنے نہیں آئی نا، تو تمہارے باپ کو میں بتا دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ خفیہ نکاح کیا ہے اور میرے ساتھ ہوٹل میں ایک رات بھی بتائی ہے۔ یہ سن کے وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، اگر کل تم ہوٹل میں نہیں آؤ گی تو میں کل پھر آؤں گا، اور اس بار میں تمہارے باپ کو بتاؤں گا۔ کہنے لگی، پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے میرا؟ بدلہ لے چکے ہو نا؟ میں نے کہا، پتہ نہیں کون سا نشہ ہے تم میں، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ پاگل کر دیا ہے تم نے مجھے، اس لیے کہہ رہا ہوں ہوٹل میں سیدھے طریقے سے آ جانا۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنی آنکھ ونک کی، پھر اس کی کمر کو چھوڑ دیا۔ جی تو چاہ رہا تھا بازو سے پکڑ لوں، ساتھ لے جاؤں اپنے۔ میں سیڑھیاں اتر کر واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ اب مجھے اگلے روز کا انتظار تھا۔ میں جانتا تھا اس بار وہ ضرور آئے گی۔ اگلے روز میں نے اپنے مینیجر سے کہا کہ آفس کا سارا کام وہ سنبھالیں، میں دوپہر کو نہیں آؤں گا، کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ پھر میں ہوٹل کے کمرے میں گیا، اس کا انتظار کرنے لگا۔ پورے 2 بجے میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہی تھی، بڑے غصے میں تھی، اپنی اسی سفید مخصوص چادر میں۔ اسے دیکھ کے میں مسکرانے لگا۔ میری بےتابیاں میرے بس سے باہر ہونے لگی۔ وہ اندر آئی، میں نے دروازہ بند کر کے لاک کیا۔ کہنے لگی، طلاق دو مجھے، کہاں ہیں طلاق کے پیپرز؟ میں نے کہا، طلاق دینے کے لیے نہیں بلایا تھا میں نے تمہیں، میں کب سے تمہارا منتظر تھا۔ میں نے بیڈ پہ رکھا ہوا شاپنگ بیگ پکڑا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا، آج تمہیں سرخ رنگ کی نائٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں، جاؤ پہن کے آؤ۔ اس نے وہ شاپنگ بیگ پکڑا اور میرے منہ پہ کھینچ کے مارا۔ کہنے لگی، تمہاری رکھیل نہیں ہوں میں، کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ تمہارے ہاتھ کا کھلونا ہوں؟ جب تمہارا جی چاہے گا تم مجھے فون کرو گے اور ایک کال گرل کی طرح سے مجھے بلاؤ گے، میرے ساتھ وقت گزارو گے اور پھر میرے منہ پہ چند پیسے مارو گے۔ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے شامیر۔ میں کوئی طوائف نہیں ہوں، سمجھے؟ نہ تمہارے حکم کی غلام ہوں کہ تمہارے اشاروں پہ کٹ پتلی کی طرح ناچتی رہوں۔ اگر تمہارے دماغ میں ایسی کوئی بات چل رہی ہے نا تو اپنا دماغ درست کر لو، ورنہ گھر کا پتہ میں بھی جانتی ہوں تمہارے۔ وہاں جا کے جب میں نے تمہارے باپ کے سامنے یہ رشتہ دکھایا نا تو تمہارے بھی ہوش اڑ کے رہ جائیں گے۔ بہت شوق ہے تمہیں میرے باپ کے سامنے میرا شوہر بننے کا، تو یاد رکھنا تمہارے گھر والوں کے سامنے میں بھی تمہاری بیوی بن کے دکھاؤں گی۔ انزل جبران کو کمزور سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ جتنی جلدی ہو سکے مجھے طلاق دے دو، ورنہ تمہاری بینڈ بجا کے رکھ دوں گی۔ یہ کہہ کے وہ اس ہوٹل کے کمرے سے واپس جا چکی تھی اور میرے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے۔ واقعی عقل سے بالا تر لڑکی تھی، ڈرتی نہیں تھی، خوف نہیں کھاتی تھی، پتہ نہیں کس مٹی کی بنی تھی۔ میں نے شاپنگ بیگ پکڑا اور کھینچ کے زمین پہ مارا۔ میرے باپ کو اگر بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ میری جان نکال لیتے۔ میں نے دل میں کہا، بھاڑ میں جائے، مر تھوڑی جاؤں گا اس کے بغیر۔ لیکن یہ شاید میری خام خیالی تھی۔ اس بار میں واقعی کچھ پریشان ہوا تھا۔ جو کچھ وہ مجھ سے کہہ کے گئی تھی وہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ ابھی تک میں نے جتنی عیاشیاں کی تھیں میرا باپ ان سے نا واقف تھا، اور اگر پتہ بھی تھا تو یہ پتہ تھا کہ صرف عیاشی کی حد تک ہے، نکاح کسی سے نہیں کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ
اس کے پاس ایسا تو کوئی ثبوت ہے نہیں کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ میں نے فٹافٹ سے گاڑی کی چابی پکڑی اور اپنے گھر آ گیا، کیونکہ نکاح کے بعد جب میں دوبارہ گھر گیا تھا تو ہوٹل سے سارے کاغذات اپنے ساتھ لے کے گیا تھا، جن میں طلاق کے پیپرز بھی شامل تھے اور نکاح نامہ بھی تھا، لیکن وہ میں نے لاپرواہی سے اپنے کمرے کی دراز میں رکھ دیا تھا۔ میں نے جب کمرے میں گیا، سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں پہ طلاق کے پیپرز موجود تھے لیکن نکاح نامہ نہیں تھا۔ شاید میں جب نیند میں تھا تو انزل نے دراز میں سے نکاح نامہ نکال کے اپنے پرس میں رکھ لیا تھا اور پھر مجھ سے طلاق مانگی تھی۔ یہ کھیل میں نے اس کے ساتھ کھیلا تھا اور بڑی کامیابی سے کھیلا تھا، اور دوسری بار وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے ہاتھوں بلیک میل ہو، اس لیے بڑی چال بازی سے اس نے اپنا نکاح نامہ اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ وہ میری بینڈ بجا سکے۔ میرے تو اندر آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کا پنچ بنا کے سیدھے ہاتھ کی کلائی پہ زور سے مارا۔ شٹ انزل، یہ اچھا نہیں کیا تم نے۔ شاہ کو گرانا چاہتی ہو؟ اسے دھمکی دی ہے تم نے؟ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ میرے ساتھ چال بازیاں کرتی ہو۔ میں نے اسے کال کی لیکن فون ابھی بھی بلاک لسٹ میں تھا۔ میں نے ایک اور سم ڈالی اور اس سے اسے کال کی۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے کہا نکاح نامہ کہاں ہے؟ کہنے لگی میرے پاس ہے۔ میرا شک بالکل درست نکلا، بلکہ شک کیا، مجھے 90% یقین تھا، بس 10% یہ شک تھا کہ شاید میں نے ہی کہیں اور رکھ دیا ہوگا۔ لیکن اس نے فوراً سے اقرار کر لیا۔ کہنے لگی کیا سمجھا تھا تم نے؟ بار بار تمہارے ہاتھ کا کھلونا بنوں گی؟ ایک بار تم نے میری عزت سے کھیلنا تھا، کھیل لیا۔ دوبارہ میں تمہیں چھونے کی بھی اجازت نہیں دوں گی کہ تم مجھے ہاتھ بھی لگا سکو۔ شرافت سے مجھے طلاق دے دو، ورنہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا باپ صرف ایک بڑا بزنس مین نہیں ہے، سیاست دانوں کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ اس کا ایک نام ہے معاشرے میں، ایک عزت ہے۔ اگر میڈیا کے سامنے میں نے وہ نکاح نامہ دکھا دیا نا شاہ میر، تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ میں نے کہا تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ کہنے لگی طلاق دو مجھے کہو کہ انزل میں نے تمہیں طلاق دی۔ میں نے فون بند کر دیا اور اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں کروں، کہ تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے کہا کون ہے؟ دروازہ کھلا اور میری والدہ کھڑی تھی۔ کہنے لگیں تمہارے ڈیڈ تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ سن کے میری جان نکلی تھی، کہیں اس بے وقوف لڑکی نے میرے باپ سے کچھ کہہ نہ دیا ہو۔ اس سے میں کوئی بھی امید کر سکتا تھا۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ میں نیچے گیا تو میرے والد کہنے لگے میں نے تمہاری لندن کی ٹکٹ بک کروا دی ہے، وہاں جاؤ اور 5-6 دن میں وہاں کے کلائنٹ سے اچھی طرح میٹنگ کر کے واپس آؤ۔ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر میرا سانس بحال ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا۔ کب کی ہے ٹکٹ؟ کہنے لگے کل سے ہے، باقی اپنی تیاری کر لینا۔ میں نے کہا اوکے ڈیڈ، میں کر لوں گا۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ سوچ رہا تھا کہ اسے طلاق دے دینا ہی بہتر ہے، ورنہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گی۔ میں نے جیسے ہی دراز کھول کے طلاق کے پیپرز نکالے، میری والدہ میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے فوراً سے دراز بند کر دیا۔ کہنے لگی لاؤ میں تمہاری تیاری کروا دوں، تمہیں تو ویسے بھی کپڑے رکھنے کی سینس ہے ہی نہیں، سب کچھ بکھیر دیتے ہو۔ الماری میں سے اپنا بیگ نکال کے دو۔ میں نے الماری کھولی، اپنا بیگ نکال کے بیڈ پہ رکھ دیا۔ میری والدہ مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھیں، ساتھ میں کپڑے بھی رکھتی جا رہی تھیں۔ ساری تیاری تقریباً انہوں نے ہی کی تھی، میں نے بس بیگ بند کیا تھا۔ کہنے لگی چلو آؤ شام کی چائے اکٹھی بیٹھ کے پیتے ہیں، 3-4 دن سے تو تم بالکل ہی وقت نہیں دے رہے۔ میں ان کے ساتھ باہر چلا گیا۔ پھر چائے کے بعد جو باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو رات کے کھانے پر ہی جا کے ختم ہوا۔ میں کافی تھک چکا تھا، مجھے صبح جانا تھا، اس لیے آتے ہی میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو جانے کی افراتفری تھی، اس لیے بیگ اٹھایا اور لندن چلا گیا۔ لیکن یہاں بھی وہی بے چینی تھی۔ اتنا خوبصورت شہر، بے تحاشا حسن، بے باکی عیاشی، میرے مطلب کی ہر چیز تھی، لیکن لگتا تھا کہ کچھ کمی ہے۔
جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہے۔ رات کو میں کلب چلا گیا۔ پاکستان میں تو میں شراب نہیں پیتا تھا، لیکن لندن آ کر کبھی کبھی کلب میں جا کر 1-2 پیگ پی لیتا تھا۔ وہاں کی حسین نیم اریاں لباس والی لڑکیوں کے ساتھ ریمپ پہ ڈانس بھی کرتا تھا۔ جس پہ زیادہ دل آ جاتا تھا اسے ایک رات کے لیے اپنے فلیٹ پر بھی لے جاتا تھا۔ رات کو میں کلب گیا، لیکن ڈرنکس میں اور نہ ہی سامنے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نظر آ رہی تھی۔ جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ڈانس کروں۔ وہاں کی ایک لڑکی نے میری طرف ہاتھ بڑھایا جو مجھے جانتی تھی۔ اس کے ساتھ میں نے کئی بار راتیں گزاری تھیں۔ مجھے دیکھ کے خوش ہو گئی۔ میں نے بے دلی سے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ ڈانس ریمپ پہ چلا گیا، لیکن کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس بات کی بے چینی تھی، سمجھ نہیں پا رہا تھا، ورنہ پہلے جب بھی لندن آتا تھا خوب انجوائے کرتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈانس کرتا رہا۔ وہ لڑکی میرے بے حد قریب ہو چکی تھی، لیکن دل میں ذرا سی بھی ہلچل نہیں مچ رہی تھی۔ جذبات تھے کہ لگتا تھا ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسے دیکھ کے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوں یا اس کے قریب ہوں۔ سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا اور ڈانس چھوڑ کر کلب سے باہر نکل گیا۔ اپنی گاڑی میں واپس بیٹھا، اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ پتہ نہیں اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بیڈ پہ لیٹ کے میں نے اپنا موبائل پکڑا، واٹس ایپ کھولا، انزل کا نمبر نکالا۔ دل چاہا کہ اسے میسج کروں، لیکن پھر خوف آنے لگا کہ کہیں طلاق نہ مانگ لے۔ پتہ نہیں میں ایک طلاق کے نام سے کیوں گھبرانے لگا، حالانکہ مجھے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تھی، بدلہ لینا تھا اور وہ میں لے چکا تھا۔ بے معنی سی باتیں تھیں، بے معنی سی لڑائی تھی۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا، میں نے اسے برباد کیا۔ حساب تو میرے حساب سے پورا ہو چکا تھا۔ وہ طلاق مانگ رہی تھی تو وہ حق پہ تھی، میں کیوں نہیں دے رہا تھا، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ حالانکہ میں دینا چاہتا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن دور نہیں ہو پا رہا تھا۔ دماغ کچھ کہہ رہا تھا، دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ اس کی آواز سن لوں ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اگلے دن میٹنگ تھی۔ رات کو بہت کوشش کی کہ جلدی سو جاؤں، لیکن نیند آنکھوں سے غائب تھی۔ اگلی صبح میں نے کلائنٹ سے میٹنگ کی جو کہ کامیاب ہوئی۔ میرا اب یہاں کوئی کام نہیں تھا، حالانکہ پہلے بھی میں ایک آدھی میٹنگ کے لیے لندن آتا تھا، لیکن 1 ہفتہ 10 دن رہ کے چلا جاتا تھا۔ اس بار دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ واپسی کی ٹکٹ جلدی کی کروا لوں۔ پھر میں سوچنے لگا کہ شاید میں اس کے ساتھ ایک جائز بندھن میں بندھا ہوا ہوں، شاید اس لیے وہ بار بار میرے خیالوں میں آتی ہے۔ بار بار اس کا خیال مجھے تنگ کرتا ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ تعلق ختم کر دوں تو شاید یہ سوچ بھی ختم ہو جائے۔ یہی سوچ رہا تھا، ساتھ میں ڈر بھی لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وہ آتی تھی، اس کی آنکھیں روئی روئی کاجل والی آنکھیں میرا چین چراتی تھیں۔ اس کے کپ کپاتے گلابی ہونٹ میرے دل کی دھڑکنوں میں ایک ارتکاز سا پیدا کر دیتے تھے۔ اس کے لمبے بال مجھے خوابوں کی دنیا میں لے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ گزاری وہ رات مجھے اپنی زندگی کے قیمتی اثاثوں میں سے ایک اثاثہ لگتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف وہ رات تھی۔ میں اس کی قربت کو سوچ رہا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میں نے سگنل توڑ دیا اور آنے والی گاڑی برے طریقے سے میری گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی۔ میری گاڑی کلا بازیاں کھا گئی، الٹی ہو گئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی کو آگ لگ گئی۔ گاڑی کے شیشے بند تھے۔ میں جس طرف ڈرائیونگ کر رہا تھا وہاں کا شیشہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، زور زور سے مکے مار رہا تھا، لیکن اندر آگ کی تپش بہت زیادہ تھی۔ شاید پچھلی نشست پر آگ لگ چکی تھی۔ مجھے اپنے سامنے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ میری حالت یہ تھی کہ بیان سے باہر۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے شیشے کو توڑ کے باہر نکلوں، کیونکہ وہ دروازہ بالکل پچک چکا تھا، کھلنے کے قابل نہیں تھا۔ میرے سر میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، میرا سر پھٹ چکا تھا، خون بہہ رہا تھا، لیکن سر میں درد اور ٹیسیں مزید بڑھنے لگیں۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود بے جان سا ہونے لگا ہے۔ میرا دم گھٹنے لگا، میری سانس اکھڑنے لگی۔
اور پھر میں اس دنیا سے بالکل غافل ہو چکا تھا۔